سر ہم واپس میں آپ کو لے کے جاؤں گا مریم نواز اور بلاول بھٹو پہ. مستقبل کا وزیر اعظم کون؟ یہ تھم نیل کی لائن بھی ہے, بتا دیں. اچھا اس طرح سے ہے کہ جب آپ بلاول بھٹو کی بات کرتے ہیں نا تو پاکستان کا میں آج کل تمام پوڈ کاسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا وہ پہلا بچہ ہے جس کو گڑتی سمجھتے ہیں نا؟ جی سر ایکسپلین کرتے ہیں. گڑتی ہوتی ہے گتی جو بچے کو پیدا ہونے کے فوراً بعد میٹھے کی صورت میں دی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ان کو کہا گیا تھا گڑتی دینے والے نے کہ آپ پرائم منسٹر ہو. بلاول بھٹو زرداری. یس پاکستان کا پہلا بچہ ہے. اس سے پہلے کوئی ایسا بچہ نہیں ہے ماسوائے بلاول کے جس کو پیدا ہونے سے فوراً بعد گڑتی جو دی گئی وہ کہا گیا کہ تم پرائم منسٹر ہو. سر ایک سیکنڈ, وہ اس وجہ سے کیونکہ نیپوٹزم چلتا ہے عام ہے یہاں پہ, اور وہ ان کا بچہ ہے. مطلب یہ بچہ جو ہے پرائم منسٹر بنے گا. اسکولنگ بھی اسی طرح سے ہوئی, یونیورسٹی بھی گیا تو اسی طرح سے, اور پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ اپنی ایجوکیشن سے فارغ ہوئے تو جتنے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاسی بابے تھے یوں کر کے محترم بلاول زرداری بھٹو صاحب کو ان کے سپرد کیا گیا اور کہا گیا کہ عوام میں لے جاؤ, یہ ہمارے مستقبل کے پرائم منسٹر ہیں. کیا بلاول پرائم منسٹر بنیں گے؟ جب الیکشن آئیں گے تو بتائیں گے. ابھی ہم 2025 کر رہے ہیں, کون بنے گا پرائم منسٹر؟ اچھا 2025 کر رہے ہیں کون بنے گا پرائم منسٹر. آپ کے اس سوال سے میں کرنا نہیں چاہتا لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ 2025 میں کون بنے گا پرائم منسٹر. کیا ایسا مجھے ساؤنڈ کیا ہے, کیا دوبارہ کیوں بنے گا 2025 پہ؟ میرا خیال ہے کہ آپ کو یا تو بات دیر سے سمجھ آتی ہے. ہم کر رہے ہیں شو 2025 کیسا رہے گا. نہیں سر ہم ایسا شو نہیں نہ کر رہے, یہ تو آپ نے کہا ہے, ہم ایسا شو تھوڑی کر رہے ہیں. ہم تو ابھی آپ اس کو ریوائنڈ کر کے دیکھیں کہ ہم 2025 کر رہے ہیں. نہیں اچھا میرے میں تو صحیح وہ بھی کر رہے ہیں لیکن سے کیا مراد ہے کہ مطلب لمبی ڈسکشن ہے سر, اتنا آپ نے ٹائم دیا ہے, اتنا آپ نے 2040 میں کون بنے گا پرائم منسٹر کیوں بتاؤں؟ میں نے بتایا, پوچھا ہی نہیں سوال. میں نے پوچھا مریم نواز یا بلاول بھٹو میں سے کون پوٹینشیل. میں بتاتا ہوں, میں پریڈکشنز کی بیس پہ نہیں کہہ رہا, میں علامات کی بیسس پہ نہیں کہہ رہا, وہ آپ کا اسٹرانگسٹ سوٹ ہے. پولیٹیکلی دیکھیں, انجینئرنگ کو دیکھیں, انڈرسٹینڈ کریں پاکستان کے ڈائنامکس کو, پاسٹ کی اگر پرفارمنسز کو دیکھیں, ایز فارن منسٹر دیکھیں, تو میرا خیال ہے اگر مستقبل کے اندر لائکیبل مور چانسز ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری پہلے بن جائیں گے. یہ میں نے ایک جنرل بات کی, ٹھیک ہے, آئی مائٹ بی رانگ. میں نے یہ والا سوال کیا تھا, اس میں کچھ وہ لمبی بات نہیں تھی, لمبی چوڑی بات نہیں تھی. 2007 کی میں آپ کو قصہ سناتا ہوں. یہ صاحب جو ہے نا اسماعیل قاسم صاحب, یہ وہ جو ایک لکھی ہوئی تحریر ہے نا قاعدے میں, اس کو پڑھنے کے بعد اس کو حرف آخر سمجھتے ہیں. میں نہیں سمجھتا, میں مقدر شناس ہوں. بالکل ایسے ہی. 2007 سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ میں نے لکھی کو حرف آخر سمجھتا ہوں, میں نے اس پہ بالکل نہیں کہا. 2007 میں یہ میرا کام ہے پیشگوئی کرنا, آپ نے سوال کرنا ہے, ہم نے سوال کرنا. 2007 میں الیکشن تھے اور کتاب والوں کے ساتھ, مولویوں کے ساتھ یہ MMA کے ساتھ معاہدہ طے پایا تھا جناب صدر پرویز مشرف صاحب کا کہ ہم 4 سال کے بعد الیکشن کروائیں گے. ٹھیک ہے, یاد آیا؟ بالکل ٹھیک ہے. 2007 میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا, اسپیس دی گئی کہ پاکستان آئیں, لیکن اپوزیشن میں بیٹھیں گی اور کاف لیگ جو ہے یہ اقتدار میں بیٹھے گی. ٹھیک ہے. یہ اسی طرح کا معاہدہ تھا جس طرح کا آپ پہلے فرما چکے ہیں کہ جس طرح سے آپ COD کی بنیاد پر فرما رہے ہیں کہ جو ان کا میثاق جمہوریت سائن ہوا ہے کہ 5 سال تیرے تھے 5 سال میرے. ٹھیک ہے. آپ اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں, جس بنیاد پر بھی کہہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد میری ایک بڑی لمبی میٹنگ جناب چودھری پرویز الہی صاحب سے ہوئی. اس میں 3 لوگ تھے, میں, میجر طاہر صادق اور چودھری پرویز الہی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ اور اس کا رسول. میں نے کہا سائیں آپ کو پرائم منسٹر تو بنا نہیں رہے. پاکستان کی اس وقت 50 سالہ تاریخ میں چودھری ظہور الہی فیملی چیف منسٹر بننے کے چکر میں انتہائی غیر معمولی محنت کرتی رہی ہے, لیکن چیف منسٹر نہیں بن سکی. اب آپ کو 4 سال کے لیے چیف منسٹر بنا دیا گیا ہے, آپ اپنے 5 سال پورے کریں اور الیکشن اناؤنس کر دیں کہ 2008 میں جائیں گے, اور انہوں نے کر دیا. اس وقت 2 فیملیز تھیں,
ایک سیف اللہ فیملی ٹھیک ہے. اور ایک چودھری ظہور الہی فیملی. چودھری ظہور الہی فیملی کو تو چانس مل گیا سی ایم بننے کا, لیکن کھرب پتی ہمایوں سیف اللہ فیملی, انور سیف اللہ فیملی, کلثوم سیف اللہ فیملی کو آج تک کبھی بھی کے پی کے میں چیف منسٹر بننے کا چانس نہیں ملا. عرب کھرب پتی ہیں وہ. اب الیکشن چلے گئے 2008 میں, بڑی چیم گوئیاں ہوئیں, بے شمار تبصرے. کوئی کہہ رہا ہے امریکہ سے خبر آئی ہے, کوئی کہہ رہا افریقہ سے خبر آئی ہے, کوئی کہہ رہا جنوبی افریقہ سے خبر آئی ہے. میں سنتا تھا, مزے لیتا تھا. خبر کیا تھی کہ 3 بندوں نے بیٹھ کر فیصلہ کیا اور صبح اناؤنس کر دیا گیا, اور جب وہ چل گیا تو میں نے جو حساب سے کہا کہ جتنے بھی ایم این اے وہ چاہیں گے کہ 1 سال انہیں اور مل جائے. کوئی بھی آپ کی مخالفت نہیں کرے گا, کسی نے نہیں کی. لیکن قدرت کا دیکھیے کیا ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے سپیس دی جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کو. جیسے ہی ان کو سپیس ملی تو سپیس ملنے کے بعد چونکہ مقدر جو ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے کام کر رہا تھا, تو اس کے درمیان میں ایک حادثہ آ گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک لیٹر نہیں لکھ کر دینا تھا, تو میرے پاس راجہ پرویز اشرف صاحب آتے ہیں, تو پکی سی بات ہے انہوں نے پوچھنا تھا کہ ان کا جو نیب کا سکینڈل تھا وابڈا کا, کہ اس کا کیا بنے گا رینٹل پاور کا. تو میں نے ان کے ہاتھ دیکھتے ہی میرے لیے حیران کن بات تھی کہ راجہ یوگ کی علامت پائی جاتی تھی. میں نے کہا سر آپ میرے سے پوچھنے کے لیے آئے ہیں, آج بھی راجہ صاحب بھی موجود ہیں, میں بھی موجود ہوں الحمدللہ, کہ آپ تو پرائم منسٹر بن رہے ہیں. راجہ صاحب تو رینٹل پاور کو بھول گئے. اس پر دوبارہ سے میرے سے پوچھا, بڑے دھیان گیان سے پوچھا. پھر اینڈ ٹائم پر ان کو اناؤنس کیا گیا, اور ان کی قسمت میں لکھا تھا پرائم منسٹر بننا, اور وہ پرائم منسٹر بن گئے. والعالم بالصواب. پیش گوئی اسے کہتے ہیں. یہ جو ہوتا ہے نا باقاعدگی سے, ایک معاملہ طے کر کے نکل جاتے ہیں کمرے سے طے کر کے نکلنے کے بعد بھی بے شمار چیزیں جو ہیں اس کی الٹاؤ پلٹاؤ میں آ جاتی ہیں. بڑی انپریڈکٹیبل ہے ہماری پالیٹکس, اس میں تو کوئی, میں نے اسی لیے پہلے کہا مائٹ بی رانگ, کیونکہ کسی کی پالیٹکس نہیں, کسی کے بھی مقدر. ہر شخص اپنے مقدر کا کھا رہا ہے. ٹھیک ہے, مطلب ہماری آپ دیکھیں نا, پاکستان پیپلز پارٹی میں یوسف رضا گیلانی صاحب کا سوچا جا سکتا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی میں راجہ پرویز اشرف صاحب کا سوچا جا سکتا تھا. بنے, کوئی شک نہیں اس کے اندر. آپ کی میں ایک اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا موجودہ حکومت سے متعلق, کہ رہیں گے لیکن مشکلات, شہباز شریف صاحب مشکلات فیس کرتے رہیں. اچھا, میاں شہباز شریف کے ہاتھ پر 4 سائن پائے جاتے ہیں. یہ سائن آف جوپیٹر, سائن آف سیٹرن, سائن آف اپالو اور سائن آف مرکری. یہ چاروں سائن جس ہاتھ پر ہوں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر شخص بارہا مرتبہ اقتدار میں آتا ہے, لیکن جب اقتدار میں آتا ہے تو مشکل میں رہتا ہے. والعالم بالصواب. کیا مشکل میں رہنے کا یہ بھی مقصد نکل سکتا ہے کہ پاور طاقت نہیں ہوتی ہے, اقتدار میں آتا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں. اب یہ لوگوں سے پوچھیے گا, میں نے جو کہنا تھا میرے ناظرین سب سمجھ چکے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں.